السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، چلیے اس ناول کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ غزان کو تو جیسے بات کرنے کا بہانہ چاہیے تھا اور وہ مل گیا تھا، مگر دل روز جواب ہی نہیں دے رہی تھی، مگر وہ بھی اسے ٹیسٹ کرنے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا ہے آپ کو؟ میں نے مذاق میں سکھایا تھا ورشا کو، وہ سب کچھ کیونکہ دانیال بھائی کو تنگ کرنا تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا میرا، اور مجھے کوئی شوق نہیں اچھی بیوی بننے کا۔ دل روز غزان کو ایک دم غصے سے کہتی کمرے سے چلے گئے، جبکہ اس کے غصے کو نظر انداز کیے غزان اس کے بس خود سے مخاطب ہونے پر ہی خوش تھا۔ آج 2 دن بعد حماد فلیٹ واپس آیا تھا اور وہ اسے دیکھ کر دعا کو بے حد خوشی ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حماد کہاں تھا ان 2 دنوں، اور نہ ہی اس نے میک سے پوچھا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ حماد کے لیے ایک بوجھ تھے جسے اس نے صرف مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اپنے سر لیا تھا۔ اور پھر حماد اسے نکاح سے پہلے دل روز کے اور اپنے بارے میں سب بتا چکا تھا، جبکہ ورشا حیران تھی۔ کہا اگر اتنی محبت تھی تو اس نے دل روز کو چھوڑا کیوں؟ مگر اس نے پوچھا نہیں تھا۔ اس کے فلیٹ سے جانے کی اس نے یہ بھی وجہ نکالی تھی کہ شاید وہ اپنے اندر کا غم کم کرنا چاہتا ہے۔ میک سے تو اس کی بہت بننے لگی تھی اور وہ اسے بالکل بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا تھا، جبکہ زندگی میں پہلی بار بھائی کا پیار اور اپنے لیے کسی کی فکر دیکھ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ پانی پی لیں؟ حماد آ کر صوفے پر بیٹھا تو دعا اس کے لیے پانی لاتی بولی، جس پر حماد نے چپ چاپ پانی کا گلاس پکڑا، اسے ختم کرتے دعا کو واپس پکڑایا تھا۔ یہ واپس رکھ کر آؤ، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ دعا گلاس پکڑ کر واپس پلٹی تو حماد کی بات پر ہاں میں سر ہلاتی گلاس رکھنے چلے گئے۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ واپس آ چکی تھی۔ دیکھو دعا، میں جانتا ہوں کہ نکاح کے وقت میں راضی بالکل نہیں تھا اور تم نے بھی محض میرا نام اور رہنے کی جگہ کے لیے مجھ سے نکاح کی خواہش کی تھی، مگر اب جب ہم اس پاک بندھن میں بندھ چکے ہیں تو میرے خیال سے ہمیں اپنا رشتہ نبھانا چاہیے۔ میں تمہیں محبت دینے کا وعدہ نہیں کر سکتا، مگر ہاں میں ساری زندگی کے ساتھ کا وعدہ کر سکتا ہوں، تم سے وفا کا وعدہ کر سکتا ہوں اور تمہیں خوش رکھنے کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ فیصلہ تمہارا ہے کہ کیا تم اس رشتے کو نبھانا چاہو گی۔ حماد کی باتوں نے تو دعا کو حیران پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہاں حماد سے ان باتوں کی امید رکھ سکتی تھی۔ جب سے وہ حماد نے نکاح میں آئی تھی تب سے حماد کے لیے اس کا دل الگ انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جب یہ سوچتی کہ دل روز نامی لڑکی حماد کی محبت ہے تو اسے اس اندیکھی لڑکی سے جلن محسوس ہوتی۔ اس کا دل کہتا کہ کاش وہ حماد کے ساتھ نارمل کپل کی طرح رہ سکتی، مگر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہوگی اور حماد اس سے یہ سب کہے گا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ دعا کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مگر اگر تم نہیں چاہتے رشتہ نبھانا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ نہیں، میں نبھانا چاہتی ہوں۔ حماد کی بات پر دعا فوراً بولی، مگر پھر اپنی جلد بازی کا احساس ہوتے شرمندہ ہوتے سر جھکا گئی، جبکہ حماد اس کے انداز پر ہلکے سے مسکرا پڑا۔ آپ سے ایک سوال پوچھ لوں؟ تھوڑی دیر بعد دعا نے اس سے پوچھا تو حماد نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے اسے اجازت دی تھی۔ آپ نے اس لڑکی سے پھر شادی کیوں نہیں کی جب وہ آپ کی سچی محبت تھی؟ کیوں اسے شادی والے دن چھوڑ آئے؟ دعا نے ڈرتے ڈرتے سوال پوچھا کہ کہیں حماد کو برا نہ لگ جائے اس کے عشق کے لیے۔ حماد نے تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد جواب دیا، میں سمجھی نہیں۔ دعا نے نہ سمجھے سے پوچھا، وہ میری سچی محبت تھی مگر میں اس کی محبت نہیں تھا، کیونکہ اس کو کسی اور سے عشق تھا اور میں اسے اس کے عشق کی خاطر چھوڑ آیا تاکہ اسے اس کا عشق اسے مل جائے۔ حماد نے دعا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا تو دعا اس مہان انسان کو دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس کے دل میں حماد کے لیے محبت اور عزت اور بڑھ گئی تھی۔ غزان نے آج بڑی ہمت کرتے آخر حماد کو کال کر ہی لی تھی، کیونکہ یہ سوال اسے بہت ستاتا تھا کہ آخر حماد نے کیوں دل روز کو اس کے لیے چھوڑ دیا۔ چوتھی بیل پر اس کی کال ریسیو ہوئی تھی۔ کیوں کال کی مجھے؟ دوسری طرف سے حماد نے بنا سلام دعا کے پوچھا۔ بس ایک سوال کا جواب دو کہ تم نے کیوں شادی سے انکار کیا؟ غزان نے بھی سیدھا سوال پوچھا تھا۔ جواب تم جانتے ہو غزان، کیونکہ دل روز ہمیشہ سے تمہاری تھی اور وہ مجھے کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ مجھ سے شادی تو کر لیتی، وفا بھی نبھاتی، مگر خوش نہ رہتی، اور مجھے اس کی خوشی عزیز ہے۔ تمہارے ساتھ کچھ عرصہ ناراض رہے گی مگر پھر مان جائے گی اور خوش رہے گی، مگر میرے ساتھ ساری عمر گزار دیتی، مگر
تمہیں نہ بول پاتی۔ حماد کے جواب پر غزان کچھ بولتا اس سے پہلے دلروز جو تب کمرے میں آئی تھی جب غزان نے حماد کو کال کی تھی، مگر دل کی موجودگی اس نے نوٹ نہیں کی تھی، جبکہ اس کی باتوں سے دل سمجھ گئی کہ ضرور وہ دوسری طرف حماد ہے، اس لیے فوراً اس سے فون پکڑ کان کو لگا چکی تھی۔ تم بدتمیز انسان، تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، تم دونوں ہی بے حس انسان ہو، دونوں کو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تم دونوں نے کوئی کھلونا سمجھ رکھا ہے کیا؟ پہلے غزان نے دل توڑا میرا اور پھر تم نے میرا تماشا بنایا۔ کیا پہلے ہی سب کچھ نہیں بتا دیا تھا تمہیں میں نے؟ تو پھر کیوں میرا تماشا بنا گے؟ کبھی معاف نہیں کروں گی تم دونوں کو میں، کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ غزان دلروز سے موبائل لینے کی کوشش کرتا، اسے روکنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، مگر دلروز نے اس کی کوششیں ناکام بناتے اتنے دنوں سے اندر بھرا غصہ حماد پر نکال ہی کر ہی دم لیا تھا، اور پھر کال کٹ کرتے غزان کے ہاتھ پر فون پٹکنے کے انداز میں رکھتے اسے گھور کر کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے غزان اس کے اندر کا غصہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اسے پرانی دل واپس چاہیے تو پہلے اس کے اندر کا غصہ اور غم باہر نکالنا ہوگا۔ جبکہ دوسری طرف حماد فون کی بند سکرین کو دیکھتا دلروز کے غصے کو یاد کرتا مسکرا پڑا، مگر مسکراہٹ کرب بھری تھی۔ واہ واہ واہ، کیا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے، لوگ اپنی بیویوں سے کمرے میں رومانس کرتے ہیں اور یہاں میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھلونوں سے کھیل رہا ہے۔ واہ واہ، میں تو فین ہوگی میرے بھائی تمہاری۔ دلروز دانیال اور ورشا کے کمرے میں آئی تو ان دونوں کو بیڈ پر کھلونوں سے کھیلتا دیکھ تالیاں بجاتے ہوئے بولی، جبکہ دانیال نے اس کے بنا نوک کیے کمرے میں آنے پر اسے گھورا تھا۔ آج وہ مال سے ورشا کے لیے کپڑوں کی شاپنگ کرنے گیا تھا کہ تبھی کھلونوں والی دکان میں جا کر ورشا کے لیے گڑیا کھلونے بھی خرید لایا تھا۔ وہ شاید دنیا کا پہلا شوہر تھا جو اپنی بیوی کے لیے میک اپ اور جویلری لانے کے بجائے اس کے لیے کھلونے لے کر آیا تھا، اور اب اس کے ساتھ بیٹھ کر ان کھلونوں سے کھیل بھی رہا تھا۔ اور اس کی بیوی کوئی بچی بھی نہیں تھی، پر ہاں وہ بچی بن ضرور گئی تھی، ایک 24 سال کی بچی۔ یہ رومانس کیا ہوتا ہے؟ ورشا نے ہاتھ میں پکڑی ڈول بیڈ پر رکھتے دانیال کا کندھا ہلا کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے سوال پر جہاں دلروز کو ہنسی آئی تھی وہیں دانیال لاجواب ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، بس آپ کی دلروز آپ کا دماغ تھوڑا خراب ہے، اس لیے آلتو فالتو باتیں کرتی رہتی ہے، اور تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے نوک کرتے ہیں، یوں منہ اٹھا کر انہیں چلے جاتے، خاص طور پر کسی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں۔ پہلے ورشا کو پیار سے ٹالتے، بعد میں دانیال دلروز کو گھورتے ہوئے بولا، جبکہ اس کے گھورنے اور غصہ کرنے پر دلروز نے آنکھیں گھمائی تھی۔ بات سنو میری، یہ نہ اپنی آنکھیں سنبھال کر مجھ سے بات کیا کرو، اور یہ غصہ کس کو دکھاتے ہو؟ تم میرے غصے کو نہیں جانتے۔ ابھی اور کون سا یہاں پر تم دونوں کا میں نے پرسنل مومنٹ خراب کر دیا جو تم غصہ کر رہے ہو؟ کھیل ہی رہے تھے نا تم دونوں، وہ بھی میرے بغیر۔ اور ورشا، تمہیں ذرا میرا خیال نہیں آیا کہ تمہاری ایک عدد دلروز آپی بھی ہے، اسے بھی اپنے ساتھ کھلانا ہے تمہیں؟ پہلے دانیال کو اچھے سے سناتے دلروز ورشا سے ناراضگی سے بولی، جبکہ اس کے ناراض ہونے پر ورشا کو فکر ہوئی تھی، اور وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر دلروز کے پاس پہنچی تھی۔ نہیں نہیں دلروز آپی، آپ ناراض نہیں ہو مجھ سے، میں نے کہا تھا ابھی سے، مگر انہوں نے کہا کہ آپ کام کر رہی ہیں لہٰذا ہم دونوں کھیلتے ہیں۔ ورشا نے دل کے پاس جا کر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنے بے قصور ہونے کا بتایا تھا، جبکہ اس کے منہ سے ابھی سن کر دلروز کو ہنسی آئی تھی، کیونکہ ورشا نے تو جیسے منہ پر یہ لفظ پکا لیا تھا، اب وہ دانیال کو دوست کہہ کر پکارتی نہیں تھی، سب کے سامنے بھی وہ اسے ہبی کہہ کر ہی بلاتی تھی۔ وہ تو شکر تھا کہ اس نے ابھی تک گھر کے بڑے مردوں کے سامنے دانیال کو ہبی کہہ کر نہیں بلایا تھا۔ پتہ ہے مجھے اس کو تو ہے ہی مجھ پہ سے کوئی دشمنی، تم اس کی باتوں میں مت آیا کرو، دلروز اسے گلے لگاتی بولی، جبکہ دانیال نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ پر ہبی تو کہتے ہیں میں آپ کی باتوں میں نہ آیا کروں۔ ورشا سے دانیال کی ایک اور شکایت لگائی تھی، جبکہ دلروز نے دانیال کو دیکھتے دان چبائے تھے۔ لگتا ہے تمہارے شوہر کو اپنی زندگی پیاری نہیں ہے، دل نے دانیال کو آنکھیں چھوٹی کیے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کیا تم مجھے گھور رہی ہو اور مجھے دھمکیاں دے رہی ہو؟ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم مجھے اب آپ کہہ کر کیوں نہیں بلاتی، اور دانیال بھائی کیوں نہیں کہتی مجھے؟ دانیال بھی بیڈ سے کھڑا ہو کر لڑنے کے لیے میدان میں اترا تھا۔ ہاں میرا دل نہیں کرتا اب تمہیں بھائی کہنے کو، نہ تمہیں عزت دینے کو، بس
خوش یا کچھ اور سننا ہے؟ دل روز نے کرارا سا جواب دانیال کے منہ پر مارا تھا، جبکہ دانیال اور دل کے لڑنے پر ورشا خوش ہوتی ہنس رہے تھے۔ تم بس میری بیوی سے دور رہا کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی تمہاری صحبت میں خراب ہو۔ دانیال کو جب بدلہ لینے کے لیے کوئی اور بات نہ سوچی تو اسے ورشا سے دور رہنے کا کہا، جبکہ اس کی بات پر دل روز نے حیران ہوتے پہلے اسے اور پھر ورشا کو دیکھا تھا۔ ورشا بیبی، تمہارا شوہر تمہیں اور مجھے دور کرنے کی کوشش میں ہے، تو بتاؤ اگر تمہیں اس میں سے کوئی اور مجھ میں سے کسی کو چوز کرنا تو تم کسے کرو گی؟ دل روز نے ورشا کو فیصلہ کرنے کو کہا تھا، جبکہ ورشا کبھی اسے تو کبھی دانیال کو دیکھتی۔ دانیال نے گردن اکڑا کر اتراتے ہوئے دل روز کو دیکھا تھا کہ ورشا ضرور اسے چوز کرے گی۔ آخر وہ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ورشا نے اسے چھوڑ دل روز کو چنا تھا اور دل روز کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں دل روز آپی کے بغیر نہیں رہوں گی، ورشا نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اب دل روز نے دانیال کو اتراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اوہ ورشا بیبی، آج آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں سونا، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو کہانی بھی سناؤں گی، ہم آئس کریم بھی کھائیں گے، ہم چاکلیٹ بھی کھائیں گے، ہم نوڈلز بھی بنا کر کھائیں گے، ہم کارٹون بھی دیکھیں گے اور ہم ٹوائز سے کھیلیں گے بھی۔ دل روز ورشا کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی، ساتھ ساتھ اسے لالچ دے رہی تھی، جبکہ ورشا اس کے لالچ میں آ بھی گئی تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی، اور پیچھے دانیال بس ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے تو ابھی تک یقین ہی نہیں آیا تھا کہ کیا ان 2-3 دنوں میں دل روز نے ورشا کو اتنا اپنے قریب کر لیا تھا کہ ورشا اس سے زیادہ دل روز سے اٹیچ ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف دل روز کو دانیال کی حالت بہت زیادہ مزہ دے رہی تھی۔ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ زندگی کی طرف لوٹ کر آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ مسکراتی بھی نہیں تھی، خود کو ایک خول میں بند رکھتی تھی اور دانیال سے بھی بس تھوڑی بہت ہی باتیں کرتی تھی، مگر اب وہ شرارتیں کرنے لگی تھی، دانیال کو ستانے لگ گئی تھی اور مسکرانے لگ گئی تھی۔ یہ بات سب گھر والوں نے بھی نوٹ کی تھی اور سبھی بہت زیادہ خوش تھے دل روز کے اتنے بدلاؤ پر۔ اسی لیے دانیال بھی جان بوجھ کر دل روز سے لڑتا تھا تاکہ وہ اور زیادہ زندگی کی طرف آئے۔ دانیال کو ان دنوں ورشا کے ساتھ سونے کی ایسی عادت لگی تھی کہ اب اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی اور وہ ادھر ادھر کروٹیں ہی بدلی جا رہا تھا۔ کیا یار، تمہاری بیوی میرے کمرے میں سونے کے لیے کیوں گئی ہے؟ سنبھال کر نہیں رکھ سکتے اپنی بیوی کو اپنے پاس؟ غزان، جس کو دل روز نے کمرے سے یہ کہہ کر نکال دیا تھا کہ آج اس کے ساتھ ورشا نے سونا ہے اور غزان کے لیے کمرے میں جگہ نہیں، وہ دانیال کے کمرے میں آ کر سارا غصہ دانیال پر نکالتا ہوا بولا، مجھے مت کہو کہ میں اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھوں، تم اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو کیونکہ اس کی ضرورت ہے اسے۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں ورشا کو اپنے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے نکاح کر کے لایا ہوں۔ جب دیکھو اس کو الگ ہی پٹیاں پڑھاتی رہتی، نہ جانے کون کون سی کہانیاں سناتی اسے کہ میری بیوی میرے سامنے اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے چلی گئی، لہٰذا بیوی کو کنٹرول میں کرنے کی ضرورت مجھے نہیں تمہیں ہے، دانیال نے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا، جبکہ غزان اس کی باتوں پر خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ ہاں واقعی اس کی بیوی کو آج کل نہ جانے کون سی مستیاں سوچ رہی تھی کہ وہ دانیال سے الگ کی قسم کا بیر پالے بیٹھی تھی۔ کیا ہے، اب تم کیوں یہاں لیٹ رہے ہو؟ غزان جیسے ہی بیڈ پر آ کر لیٹا، دانیال نے فوراً سے اس سے پوچھا، کیا ہے نا کہ میرے کمرے میں تو اب میں جا کر لیٹ نہیں سکتا، دل روز کا پرانا کمرہ امی نے بند کر دیا اور چابی ان کے پاس ہے، رات کے اس پہر جا کر میں اپنی ماں کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میری بیوی نے میری جگہ اپنی سہیلی پلس بھابھی کو لٹا لیا اور مجھے کمرے سے نکال دیا، لہٰذا آج کی رات میں تو تمہارے کمرے میں گزاروں گا۔ غزان کے جواب پر دانیال نے فوراً نام میں گردن ہلائی دی، نہیں بالکل نہیں، تمہارے اور میرے تعلقات اتنے اچھے نہیں ہوئے ابھی کہ میں تمہیں اپنے کمرے میں سونے کی اجازت دوں۔ دانیال نے فوراً انکار کیا تھا، تو کر لیتے ہیں، تعلقات بھی بہتر، ہم بھی ایک دوسرے کے نزدیک ہو جاتے ہیں، غزان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب دانیال نے کچھ اور ہی نکالا تھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ دیکھو میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، میں لڑکوں میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں، دانیال نے فوراً اپنے سینے پر ہاتھ لپیٹے تھے، جبکہ اس کی بات پر غزان پہلے تو اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا، پھر جیسے اسے بات سمجھ آئی اس نے دل ہی دل دانیال کو گندی گالی سے نوازا تھا، پاگل انسان، اللہ کا شکر ہے میں بھی ویسا نہیں ہوں جیسا تم مجھے سوچ رہے ہو،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بلا وجہ کی نفرت ہم نے ایک دوسرے کے لیے دل میں رکھی ہوئی تھی، اسے ختم کرتے، کیونکہ اب تو ہم کزن ہونے کے ساتھ ساتھ سالہ اور بہنوئی بھی ہو گئے ہیں۔ تو آج کل تمہاری بہن صحیح بہن ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے تمہیں ناکو چنے چبوا رہی ہے، اور مجھے تو ویسے ہی وہ جوتی کی نوک پر رکھتی ہے، تو ایسے میں ہم دونوں کا آپس میں دوستی کرنا بہت اچھا ہے۔ غزان کی بات پر دانیال مسکرا پڑا تھا۔ ہاں، وہ واقعی بہن ہونے کا فرض نبھاتے مجھے تنگ کر رہی ہے، مگر سچ کہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ صبا نے کبھی بھی مجھ سے یوں لڑائی نہیں کی۔ مجھ سے بات بھی وہ بہت کم کرتی ہے، کبھی اس نے مجھ سے بہنوں والے لاڑ نہیں اٹھوائے، مگر اب جب دل روز مجھ سے اپنے لاڑ اٹھواتی ہے، مجھ سے لڑتی ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ دوسری بات کہ وہ تمہیں جوتی کی نوک پر رکھ رہی ہے، تو تم یہ ڈیزرو کرتے ہو، کیونکہ تم نے بھی اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا۔ رہی بات ہم دونوں کی دوستی کی، تو ہاں، تم نے صحیح کہا، بلا وجہ کی نفرت اپنے اندر پالنے سے بہتر ہے کہ ہم اسے ختم کریں۔ دانیال کے لہجے میں دل روز کے لیے بے حد محبت تھی، جسے محسوس کرتے غزان کو اچھا بھی لگا تھا، مگر اسے تھوڑی تھوڑی جلن بھی ہوئی تھی، جسے اس نے دانیال پر بالکل بھی واضح نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر اب یہ تو طے تھا کہ ان دونوں میں بھی سب کچھ ٹھیک ہونے والا تھا۔ دعا سے نکاح کے تقریباً ایک ہفتہ بعد تک حماد وہی امریکہ میں رہا تھا، اور دعا کو مختلف جگہ گھمانے بھی لے کر گیا تھا، مگر اب وہ پاکستان واپس آ چکا تھا۔ اپنے ملک میں واپس آ کر وہ دونوں ہی بہت خوش تھے۔ میک نے تو انہیں اور رکنے کو کہا تھا، مگر حماد کو اپنے ملک اور اپنی فیملی کی یاد آ رہی تھی۔ دعا تو بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی حماد کے امی اور ابو سے ملنے کے لیے، مگر کہیں نہ کہیں اس کے اندر یہ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہ اسے حماد کی بیوی اور اپنی بہو کے روپ میں قبول کریں گے بھی یا نہیں، کیونکہ حماد نے اسے بتا دیا تھا کہ اس کی فیملی اس سے بے حد ناراض ہوگی یوں شادی والے دن اچانک گھر چھوڑ کر جانے کے لیے۔ اس لیے اس نے دعا کو پہلے ہی مینٹری طور پر خود کو کسی بھی صورتحال کے لیے تیار رہنے کو کہا تھا۔ داخلی بڑے گیٹ کے پاس پہنچتے ہی اس کو جیسے ہی گارڈز نے دیکھا، فوراً بھاگ کر اندر گیا تھا، اور حماد جانتا تھا کہ وہ یقیناً گھر اس کے آنے کی اطلاع دینے گیا ہے، اور بالکل ویسا ہی ہوا، کیونکہ جیسے ہی گارڈ کے اندر نکلنے سے حماد نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اڑتی ہوئی جوتی آ کر اس کے سر پر لگی تھی۔ تو وہ کیسے بھول سکتا تھا اس بہترین نشانے والی جوتی اور مارنے والے کو۔ لوگوں کی مائیں اڑتی ہوئی جوتیاں اور چیزیں پھینکتے، مگر حماد کو اس کے بابا کی طرف سے یہ تمغے ملتے تھے۔ تم بغیرت انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ یوسف صاحب، حماد کے والد، غصے سے بولنے کے سبب ہامتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے، جبکہ ساتھ ہی حماد کی والدہ الفت بیگم پریشانی سے اپنے شوہر کا غصہ دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، پر بکواس بند کرو، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سنی۔ ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے۔ تم نے مجھے میرے دوست کے سامنے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا، اور اب معافی مانگ رہے ہو؟ نکلو ابھی کے ابھی، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے یہاں۔ یوسف صاحب نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے اسے گھر سے نکل جانے کو کہا تھا۔ اپنے غصے میں وہ دعا کی موجودگی کو بالکل بھی محسوس نہیں کر پائے تھے۔ بابا پلیز مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی، شاید گناہ کیا ہے، مگر میری مجبوری تھی بابا، اور وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مجھے معاف کر دے بس۔ حماد ان کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر بیٹھتا بولا، جبکہ دعا تو یوسف صاحب کا حماد پر غصہ ہونا دیکھ رونے لگ گئی تھی کہ تبھی الفت بیگم جو پریشانی سے اپنے شوہر اور بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ان کی نظر دعا پر پڑی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا، جبکہ ان کے پوچھنے پر یوسف صاحب کا بھی دھیان دعا کی طرف گیا تھا۔ یہ میری بیوی ہے امی۔ حماد کی بات پر دونوں میاں بیوی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتے ہی رہ گئے تھے۔ تم نے شادی کر لی؟ تو یہ وجہ تھی تمہارے عین شادی پر دن شادی سے بھاگنے کی؟ یوسف صاحب حماد پر چینکتے ہوئے بولے، نہیں بابا، یہ وجہ نہیں تھی۔ دعا تو مجھے بعد میں ملی تھی، اور یہ بہت بڑی مشکل میں تھی، اس لیے مجھے اسے نکاح کرنا پڑا۔ حماد نے ان کی غلط فہمی دور کرتے ہوئے کہا، کیا لگتا ہے تمہیں کہ ہم تمہاری کہانی پر یقین کر لیں گے؟ بالکل نہیں، اور اگر سچ بھی کہہ رہے ہو تو بتاؤ ذرا، کون سی ایسی مشکل میں تھی یہ لڑکی جس کی وجہ سے تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑا؟ یوسف صاحب کے پوچھنے پر حماد نے انہیں ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر انہیں چپ لگی تھی، اور الفت بیگم نے فوراً جا کر روتی ہوئی دعا کو گلے لگایا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بابا، تھی میرے جانے کی کوئی ایسی وجہ جو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، مگر میں اپنے فیصلے پر شرمندہ نہیں ہوں، کیونکہ دل روز کو مجھ سے بھی اچھا لائف پارٹنر مل چکا ہے، اور شاید ایسا ہونا قسمت میں لکھا تھا، کیونکہ اگر میں امریکہ نہ جاتا تو پھر دعا مجھے نہ ملتی اور میں اس کی مدد نہ کر پاتا۔
حماد نے دھیمے لہجے سے یوسف صاحب سے کہا، جبکہ وہ اب تک خاموش تھے۔ آخر کب تک آپ اپنی اولاد سے ناراض رہیں گے؟ دیکھیں بچی بھی کتنا ڈر گئی آپ کے یوں غصہ کرنے پر۔ الفت بیگم یوں ہی دعا کو گلے لگائے ہوئے یوسف صاحب سے بولی، جس پر انہوں نے روتی ہوئی دعا کو دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتا ہوں، مگر صرف اس بچے کی خاطر۔ یوسف صاحب حماد سے بس اتنا کہتے دعا کے سر پر ہاتھ رکھتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ الفت بیگم بے حد خوش ہوئی تھی ان کی بات پر۔ وہیں دعا اور حماد کو تو ان کے مان جانے پر یقین ہی نہیں آیا تھا، مگر پھر حماد مسکرا کر کھڑا ہوا تھا اور الفت بیگم کے پاس پہنچ انہیں دعا سمیتی گلے لگا چکا تھا، جہاں دعا اس کی اس حرکت پر شرم سے لال ہوئی تھی، وہیں الفت بیگم ہنس پڑی تھی۔ صبح ہوتے ہی دانیال اور ورشا کو لینے دلروز کے کمرے میں پہنچ چکا تھا، جبکہ دل کو تو پوری کوشش کی تھی کہ ورشا دانیال کے ساتھ نہ جائے، لیکن جیسے وہ ورشا کو لالچ دے کر اپنے ساتھ لائی تھی، بالکل وہی کام دانیال نے بھی کیا تھا، اور ورشا کو اس نے بھی ڈھیر ساری چاکلیٹس اور آئس کریم لا کر دینے کا لالچ دیا تھا، اور ہمیشہ کی طرح ورشا چاکلیٹ اور آئس کریم کے لالچ میں آتی دانیال کا ہاتھ پکڑ دلروز کو بائے بائے کرتی دانیال کے ساتھ چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے دلروز اپنی لالچی اور بھکر سہیلی کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اچھا ہوا آپ دونوں مجھے ایک ساتھ مل گئے۔ ماں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے آپ کو ایک اچھی خبر سنانی ہے۔ غزان مسرت بیگم کے کمرے میں گیا تو وہاں دلروز بھی موجود تھی، تو وہ ان دونوں کو دیکھتا ہوا بولا، ہاں بیٹا، تم نے کہا تھا تو بتاؤ کیا گڈ نیوز تھی؟ کہیں میں دادی تو نہیں بننے والی؟ مسرت بیگم نے دل اور غزان کو دیکھتے خوش ہو کر پوچھا، جبکہ ان کے سوال پر پانی پیتی دلروز کو بری طرح سے کھانسی کا دورہ پڑا تھا۔ غزان نے جلدی سے دلروز کے پاس جا کر اس کی کمر سے لائی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے امی، آپ بھی نہ کچھ بھی بول دیتی ہیں، پہلے سن تو لے میری بات۔ غزان دلروز کی کمر سے لانے کے ساتھ ساتھ مسرت بیگم سے بولا، جبکہ ان دونوں کی حالت دیکھ مسرت بیگم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ ہاں تو اللہ خیر کا وقت لائے، انشاءاللہ یہ بھی دن آئے گا۔ کچھ برا تو نہیں بولا نا میں نے؟ اچھا ہی بولا ہے۔ خیر چھوڑو، بتاؤ کیا اچھی خبر تھی؟ دلروز کی تو مسرت بیگم کی باتوں پر حالت خراب ہو رہی تھی، شرم کے مارے اس کا وہاں بیٹھنا محال ہوا تھا، لیکن شکر تھا کہ مسرت بیگم ٹاپک چینج کر چکے تھے۔ بات یہ ہے کہ میں اب بس ایک فوجی نہیں رہا، غزان نے مسکراتے ہوئے بتایا، تو دلروز اور مسرت بیگم نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا تھا۔ پاگل واگل تو نہیں ہوگے تم غزان؟ یہ خوشی کی خبر لگ رہی ہے تمہیں؟ تم فوجی کیوں نہیں رہے؟ کیا تم نے کوئی غلطی کر دی تھی جو تمہیں فوج سے نکال دیا گیا؟ مسرت بیگم جلدی سے غزان کے پاس جا کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ اوہو امی، پہلے پوری بات تو سن لے۔ میں کہہ رہا ہوں بس فوجی نہیں رہا، کیونکہ اب میں صرف فوجی نہیں بلکہ ایک سیکرٹ ایجنٹ بھی بن چکا ہے۔ غزان نے ان کو دونوں کندھوں سے پکڑ خوشی سے اپنی بات مکمل کی، تو مسرت بیگم اور دلروز ابھی بھی اس کی بات پر ویسی حیران تھی، مگر اب حیرانگی کے ساتھ ساتھ چہرے پر پریشانی بھی آ گئی تھی۔ تم ایک سیکرٹ ایجنٹ کیوں بن گئے؟ فوج میں ٹھیک تھے تم، چلو جیسا بھی تھا، اتنا خوف نہیں ہوتا تھا مجھے تمہیں لے کر، لیکن یہ سیکرٹ ایجنٹ بن کر تو مجھے تمہاری فکر ہی لگی رہے گی، کیونکہ ایک فوجی سے زیادہ سیکرٹ ایجنٹ کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے۔ تم واپس فوج میں چلے جاؤ۔ مسرت بیگم پریشانی سے بولی تو ان کی فکر دیکھ غزان ہنس پڑا تھا۔ وہیں دوسری طرف دلروز کی حالت بھی مسرت بیگم کی طرح ہی تھی، مگر وہ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ امی میری بات سنیں، مجھے آرمی سے محبت ہے، لیکن ایک سیکرٹ ایجنٹ بننا میرا بہت بڑا خواب ہے، اور یہ خواب میں نے تب دیکھا تھا جب میں نے آرمی جوائن کی تھی۔ آج کئی سال بعد جا کر میرا یہ خواب پورا ہوا ہے، تو پلیز آپ کو تو خوش ہونا چاہیے نا کہ اب آپ کا بیٹا اصل میں اپنے ملک کے لیے کام کرے گا۔ فوج میں ہو کر تو ہم اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، مگر ایک سیکرٹ ایجنٹ بن کر میں اپنے ملک میں چھپے غداروں کو ڈھونڈوں گا، اپنے ملک کی گندگی کو صاف کروں گا، اور ایسا تبھی ممکن ہوگا جب آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی۔ غزان مسرت بیگم کو سمجھاتا بولا، مگر وہ تو ماں تھی، انہیں ابھی بھی غزان کی فکر تھی۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری خواہش ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، مگر تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا جب بھی تم کسی مشن پر جاؤ، یہ سوچ کر کے تمہاری ماں، تمہارا باپ اور تمہاری بیوی تمہارے انتظار میں ہے۔ مسرت بیگم آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے غزان کے گال تھپ تھپاتے ہوئے بامشکل مسکرا کر بولے، جبکہ غزان نے انہیں گلے لگاتے ان کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ دلروز تب سے چپ بیٹھی دونوں ماں بیٹے کو بات کرتے سن رہی تھی۔
جبکہ اس کی حالت خود اندر سے بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر کہ اب غزان جب بھی کسی مشن پر جائے گا تو نہ جانے کامیاب ہو کر واپس آئے گا بھی یا نہیں، نہ جانے کتنے سال وہ اپنے مشن پر رہے گا، اور اس مشن کے دوران وہ نہ تو کسی سے بات کر سکے گا اور نہ ہی کسی سے مل سکے گا، اور وہ اسے دیکھنے کے لیے ترس جائے گی۔ وہ ان سب سوچوں میں مگن تھی کہ تبھی اس نے اپنی سوچ پر غور کیا تو حیران رہ گئی۔ کیا وہ واقعی یہ سب کچھ غزان کے لیے سوچ رہی تھی؟ کیا پھر سے وہ اس شخص کو کھونے سے ڈر رہی تھی؟ کیا پھر سے وہ شخص کی جدائی سے ڈر رہی تھی؟ اس بات کا احساس ہوتے وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ اسے یوں کھڑے ہونے پر مسرت بیگم اور غزان نے اسے حیرت ہوتے دیکھا تھا۔ تم تب سے چپ ہو دلروز؟ تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ تم غزان کو کچھ نہیں کہو گی؟ منع نہیں کرو گی کیا اسے؟ مسرت بیگم نے دلروز سے پوچھا۔ تو پہلے تو دلروز نے انہیں ناسمجھی بھری نگاہوں سے دیکھا، پھر جیسے ہی دماغ نے مسرت بیگم کی بات کو سمجھا تو اس نے فوراً نہ میں سر ہلایا۔ نہیں امی، میں کیوں منع کروں گی انہیں؟ ان کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی ہے، مجھے خوشی اس بات کی۔ دلروز نے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجاتے کہا۔ تو مسرت بیگم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہی غزان یہ سن کر خوش تھا کہ دلروز اس کی خوشی میں خوش ہے۔ آج تقریباً 2 ہفتے بعد پہلی بار ورشا رات کا کھانا کھانے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آئی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ کھانا کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ حاجہ اور صبا ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ ان کے مطابق ابھی وہ کچھ دن وہاں رہنا چاہتی تھی، جبکہ گھر میں کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا ان کے وہاں رہنے سے۔ آخر گھر کا سکون کسے برا لگتا ہے؟ کھانے کے دوران سب گھر والے کچھ نہ کچھ اٹھا کر ورشا کی پلیٹ میں ڈال رہے تھے، جبکہ ورشا تو سب کے اپنی جانب بھی توجہ ہونے پر بہت زیادہ خوش تھی، اور اس کی خوشی پر سب خوش تھے، جبکہ دانیال تو نثار ہوتی نظروں سے ورشا کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ کھانے کے بعد سب لوگ لاؤنج میں رکھے صوفوں پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ مسرت بیگم کچن میں سب کے لیے چائے بنانے چلی جا چکی تھی۔ بیٹھ جاؤ ورشا، تم کیوں کھڑی ہو؟ سب لوگوں کے بیٹھنے کے بعد بھی ورشا کھڑی رہی تو دلروز نے اسے بیٹھنے کا کہا، جس پر وہ وہاں میں سر ہلاتے دانیال کے پاس پہنچ کر اس کی گود میں بیٹھ چکے تھے۔ اس کے یوں گود میں بیٹھنے پر جہاں سب لوگ حیران ہوئے تھے، وہیں دلروز اور غزان کا قہقہ بے ساختہ تھا، جبکہ دوسری طرف دانیال شرم سے بے حال ہوا تھا۔ دراصل غلطی اس کی اپنی تھی، کمرے میں وہ ہمیشہ صوفے پر بیٹھ کر ورشا کو اپنی گود میں بٹھا کر اس سے باتیں کرتا تھا، اسی لیے باہر لاؤنج کے صوفے پر بھی ورشا اس کی گود میں بیٹھ گئی تھی۔ دانیال کی پتلی ہوتی حالت دیکھ کر فریاد ملک، آصف ملک اور ایوب ملک نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی۔ ورشا میری جان، صوفے پر بیٹھو، سب کے سامنے گود میں نہیں بیٹھتی، دانیال نے آہستہ آواز میں ورشا کے کان میں کہتے اسے اپنی گود سے اٹھانا چاہا، مگر ورشا تو پھر ورشا تھی، اور شاید اس نے آج دانیال کو کچھ زیادہ ہی سب کے سامنے شرمندہ کرنے کا سوچ رکھا تھا۔ نہیں ابھی میں نہیں اٹھوں گی، مجھے نہیں بیٹھنا صوفے پر، مجھے آپ کی گود میں بیٹھنا ہے۔ ورشا اس کی گردن کے گرد بازو ڈال کر اس کی گال پر ہونٹ رکھتے بولے، جبکہ ورشا کی حرکت پر دلروز نے اور زیادہ ہنستے دانیال کو شرمندہ کیا تھا، اور تمام بڑوں نے ہنسی روکتے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ ورشا کو کسی طرح بھی نہ مانتے دیکھ دانیال نے فوراً ورشا کی ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ گزارتے اسے یوں ہی گود میں اٹھائے کھڑا ہوا تھا، اور بنا ادھر ادھر دیکھے سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی جاتے ہی گھر کے بڑوں کے چہرے پر روک رکھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ غزان بھی محض مسکرا رہا تھا، مگر دلروز تو لوٹ پوٹ ہوتی ہے ابھی تک ہنس رہی تھی، جس پر ایوب ملک نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا تھا، مگر دلروز تو ابھی بھی ویسی ہنس رہی تھی۔ دلروز کے یوں ہنسنے پر سب کے دلوں میں سکون اترا تھا، اور آج کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنسی تھی، اور اس گھر کی دونوں دیواروں کو بھی مہکا گئی تھی۔ کمرے میں آتی دانیال نے ورشا کو بیڈ پر بٹھایا تھا۔ ورشا میری جان، یہ آپ کیا کر رہی تھی باہر؟ سب کے سامنے ایسا نہیں کرتے، دانیال نے ورشا کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتے کہا تو ورشا نے اپنی آنکھیں پھیلائی تھی۔ کیوں نہیں کرتے، ہم کمرے میں بھی تو ایسے ہی آپ کی گود میں بیٹھتے ہیں، ایسی ہی بات کرتے ہوئے آپ کے چیکس پر کسی کرتے ہیں، تو پھر باہر کیوں نہیں کر سکتے؟ ورشا نے معصومیت سے پوچھا، جبکہ دانیال کو اپنی بیوی کی اتنی معصومیت پر رونا آیا تھا۔ کمرے میں کر سکتے ہیں کیونکہ کمرے میں ہم دونوں ہوتے ہیں، باہر تو سب لوگ ہوتے ہیں، اور ان کو اچھا نہیں لگتا یہ سب کچھ، اس لیے باہر نہیں کرنا ورنہ ڈانٹ پڑے گی۔ دانیال نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلاتے ہوئے کہا تو ورشا نے اچھی بیویوں کی طرح فوراً اپنے شوہر کی بات مانتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اوکے، ہم نہیں کرتے، ورشا نے دانیال سے کہتے پیاری سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی تھی،
جس کو دیکھ کر دانیال کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھری تھی۔ ابھی مجھے نہ کچھ چاہیے، ورشا نے دانیال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا چاہیے میری جان کو؟ میں فوراً لا کر دوں گا، دانیال نے زمین سے اٹھ کر بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس لے کر پانی پینا شروع کیا تھا۔ مجھے نہ بیبی چاہیے، ورشا نے ایکسائٹیڈ ہوتے کہا تو پانی پیتے دانیال کے منہ سے پانی فوارے کی صورت میں نکلا تھا اور اس نے گلاس واپس رکھ فوراً ورشا کو دیکھا تھا۔ کیا چاہیے؟ دانیال نے فوراً پوچھا، کیونکہ اسے لگا شاید اس نے غلط سن لیا۔ میں نے کہا مجھے بیبی چاہیے، ورشا نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تھی۔ کس نے سکھائی اب یہ تمہیں بات؟ اس دل روز کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، حد ہی کر دی، پتہ نہیں کیا سے کیا سکھاتی جا رہی ہے تمہیں۔ دانیال کو لگا یہ بات بھی دل روز نے اس کے دماغ میں ڈالے، اس لیے دل روز کو کوستا بولا، نہیں دل روز، آپ ہی نے نہیں کہا، ہم خود مانگ رہے ہیں آپ سے۔ ورشا نے دونوں ہاتھ نام ہلاتے دانیال کی غلط فہمی دور کے لے۔ اگر دل روز نے نہیں کہا آپ سے تو پھر آپ نے یہ بات کیسے کی؟ دانیال کو یہ سوال پریشان کر رہا تھا کہ اگر دل روز نے ورشا کو یہ نہیں کہا تو پھر ورشا نے کہاں سے یہ سیکھا؟ کیا اس نے کوئی بچہ دیکھ لیا تھا جو اسے اب بیبی چاہیے تھا؟ وہ نا ہم آج ٹی وی دیکھ رہے تھے تو اس میں ایک ڈرامے میں لڑکی کا پیارا سا بیبی تھا، ہمیں بھی ویسا بیبی چاہیے۔ وہ اپنے بیبی سے کھیل رہی تھی، وہ پیارا سا تھا، ایسے چھوٹا سا، بالکل چھوٹا سا، اس لیے مجھے بھی چاہیے، ورشا نے اسے ایکسائٹیڈ ہوتے بتایا اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بناتے اسے بتایا تھا کہ بیبی کتنا چھوٹا تھا۔ دیکھو ورشا، ابھی آپ خود ایک بیبی ہو، آپ بیبی کا کیا کرو گی، اس لیے دوبارہ یہ بات نہیں کہنی۔ دانیال نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا مگر ورشا کو تو بیبی چاہیے تھا۔ نہیں مجھے چاہیے، مجھے بھی میرا بیبی چاہیے، میں بھی اس سے کھیلوں گی، مجھے لا کر دیں، مجھے نہیں پتہ، اگر آپ نے نہ لا کر دیا تو میں ناراض ہو جاؤں گی آپ سے، ورشا نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ ورشا میری گڑیا، بچے کون سا بازاروں میں بکتے ہیں جو میں تمہیں لا کر دے دوں؟ جب آپ بڑی ہو جاؤ گی نا تب خود بخود آپ کا بیبی آ جائے گا۔ دانیال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ ورشا کو کیسے سمجھائے، جبکہ ورشا کی تو ایک ہی ضد تھی کہ اسے بیبی چاہیے۔ ہاں تو میں نے کب کہا کہ بیبی بازار میں بکتے ہیں؟ وہ ڈرامے والی لڑکی بھی کون سا بازار سے لائی تھی؟ پتہ ہے اس کو پہلے الٹیاں آئی تھی تو اسے ایک آنٹی نے کہا کہ تمہارا بیبی آنے والا ہے، اور پھر اس کا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا اور پھر ایک دن چھوٹا سا بیبی آیا تھا اس کے پاس، اس لیے مجھے بھی چاہیے، مجھے اور کتنا بڑا ہونا ہے کہ میرا بھی بیبی آئے۔ وہ ڈرامے والی لڑکی بھی تو میرے جتنی تھی، ورشا نے اسے مکمل بتایا تھا کہ کیسے کیسے ڈرامے والی لڑکی کے پاس بیبی آیا تھا، جبکہ اس کی بات اور ضد پر دانیال اپنے سر کو تھام کر رہ گیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ کیوں اس نے ورشا کو ٹی وی دیکھنے کی اجازت دی، وہ آپ کے جتنی تھی مگر آپ پھر بھی بچی ہو، اور بس آپ کو بیبی ابھی نہیں ملے گا۔ دانیال نے جیسے بات ختم کرنا چاہی مگر ورشا کہاں بھی بات ختم کرنے والی تھی۔ کب آئے گا میرا بیبی؟ مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ بیبی آئے گا؟ ورشا نے معصومیت سے پوچھا، جبکہ دانیال اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ اسے کیا کرنا پڑے گا بیبی لانے کے لیے؟ دیکھو بیبی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے آپ ویٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کب بیبی دیں گے، ٹھیک ہے؟ دانیال نے اسے بالکل ویسے ہی سمجھایا جیسے کوئی بڑا کسی چھوٹے بچے کو کوئی ایسی بات سمجھاتا ہے جس کا بچے کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر میں ویٹ کر لوں گی، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے بیبی نہیں دیتے میں اللہ تعالیٰ سے روز دعائیں بھی مانگوں گی کہ وہ مجھے بیبی دیں، ورشا نے منہ لٹکائے دھیمی آواز میں کہا، جبکہ اس کو یوں اداس دیکھ کر دانیال کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا کہ غزان کی دل روز کو منانے کی کوشش جاری تھی۔ وہ روز اس سے معافی مانگنے کے لیے تحفے لاتا، اس کے لیے پھول لاتا، جسے دل روز پہلے تو قبول نہ کرتی مگر اب غزان سے پکڑ لیتی تھی، اور ساتھ غزان کی انہیں کوششوں کا بھی نتیجہ تھا کہ دل روز غزان سے خود بھی مخاطب ہو جاتی تھی۔ ان کے درمیان جو کچھ تو ٹھیک نہیں ہوا تھا مگر غزان کے لیے دل میں اتنی ہی تبدیلی بہت تھی۔ آج حاجرہ بیگم اور صبا دونوں ہی واپس آ گئی تھی، جبکہ ان کے واپس گھر آنے پر دل روز کو بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، اور ورشا بھی حاجرہ بیگم کو دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ حاجرہ بیگم نے جیسا سوچا تھا بالکل ویسے ہی ہوا تھا۔ تھوڑا ماحول چینج ہونے پر صبا کی حالت بھی کافی بہتر ہوئی تھی، اس لیے گھر آتے اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ غزان اور دل روز کو الگ کر کے چھوڑے گی، جبکہ حاجرہ بیگم دل اور غزان کے معاملے کے ساتھ اب دانیال اور ورشا کو الگ کرنے کی ترکیبیں سوچ رہی تھی۔ چائے بنا رہی ہو تو ایک کپ چائے میرے لیے بھی بنا دینا،
میرا سر بہت زیادہ درد کر رہا ہے۔ دل روز کچن میں کھڑی اپنی اور غزان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ تبھی صبا کچن میں آتی دل روز سے بولی۔ اس کا انداز بالکل ایسے تھا جیسے کوئی مالک نوکر پر حکم چلاتا ہو۔ دل روز کو اس کا انداز برا تو بہت لگا، لیکن وہ خاموشی سے سر ہلاتی ایک کپ اور دودھ سوس پین میں ڈال چکی تھی۔ ویسے خوش تو بڑی ہوگی نا تم، آخر غزان سے نکاح ہو گیا تمہارا۔ لیکن اگر تم اس خوش فہمی میں ہو کہ غزان اب ہمیشہ تمہارے رہے گا، کہ تمہیں میں یہ بتا دوں کہ خوش فہمی اپنے اندر سے نکال دو۔ پہلے میں دکھی تھی اور اپنے دکھ میں اپنے کمرے میں بند رہی، لیکن اب میں بہت جلد تمہارے اور غزان کے رشتے کو توڑ کر رہوں گی اور غزان کو واپس حاصل کر کے رہوں گی، کیونکہ وہ صرف میرا ہے۔ صبا دل روز کو غصے سے بول رہی تھی، جبکہ دل روز بالکل ایسے کھڑی تھی جیسے اسے صبا کی باتیں سنائی نہ دے رہی ہوں۔ دل روز کا یوں خود کو اگنور کرنا صبا کو اور زیادہ غصہ دلا رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے اگنور کرو؟ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی۔ صبا نے غصے سے دل روز کو کندھے سے پکڑ کر اپنی طرف اس کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ تو اپنی ماں کے بارے میں صبا کے الفاظ سن کر دل روز کو غصہ آیا تھا اور اس نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ صبا کے منہ پر مارا تھا، جبکہ دل روز کے یوں تھپڑ مارنے پر صبا کے منہ پر اس کی انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ صبا غصے سے پاگل ہوتی دل روز کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ دل روز نے سیلف پر پڑی ٹرے اٹھا کر صبا کی گردن پر رکھتے زور لگا کر اسے پیچھے کو دھکیلا تھا اور دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ صبا تو دل روز کے یوں آگے سے دے دنادن وار کرنے پر حیران ہو رہی تھی، کیونکہ پہلے دل روز ان کے ڈانٹنے اور غصہ کرنے پر ڈرتی تھی۔ اگر میں تم سے بات نہیں کری تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری باتوں سے ڈرتی ہوں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کے منہ لگنا نہیں چاہتی۔ میری ماں کو بد کردار کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ دل روز اپنی ماں کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرنے والوں کی زبان کو گدی سے کھینچ نکالنے کی ہمت رکھتی ہے۔ میری ماں بد کردار تھی یا با کردار، یہ بات سب لوگ جانتے ہیں۔ تمہارے اور تمہاری ماں کے کہہ دینے سے میری ماں بد کردار نہیں ہو جائے گی، اور تم دوسروں کے کردار پر بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لو کہ اپنا کردار تمہارا کس قدر صاف ہے۔ کیا میں نہیں جانتی تمہاری نظر غزان پر ہے، مگر پھر بھی اپنے پرانے یونیورسٹی فیلوز کے ساتھ موبائل پر باتیں کرتی رہتی ہو ٹائم پاس کے لیے؟ سب پتہ ہے مجھے، سب جانتی ہوں میں۔ اگر میں بولتی نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ رہی بات غزان کی، تو وہ مجھ سے چین اپنانے کی تو میں ابھی دیکھتی ہوں کہ تم میرے شوہر کو کیسے مجھ سے دور کرتی ہو۔ اس کے اور میرے لاکھ اختلافات صحیح، مگر وہ صرف میرا ہے، اور جو میرا ہے وہ کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی میں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ دل روز نے تو آج صبا کو حیران ہی کر دیا، جبکہ دل کی باتوں اور انداز سے صبا اندر ہی اندر ڈرتی اپنے دونوں ہاتھوں سے گردن پر رکھی ٹرے کو ہٹانے کی بھی ساتھ ساتھ کوشش کر رہی تھی، مگر دل روز نے اس قدر سختی سے اس کی گردن میں ٹرے کا دباؤ ڈالا تھا کہ صبا کو لگ رہا تھا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ صبا کی بری ہوتی حالت دیکھ کر دل روز نے اس کی گردن سے ٹرے ہٹاتے واپس سلب پر رکھی تھی اور چائے کے نیچے چولہا بند کرتے کپوں میں چائے ڈالنا شروع کی تھی۔ ٹرے کے ہٹتے ہی صبا بری طرح سے کھانسی زمین پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ ٹرے کا نشان بھی اس کی گردن پر پڑ گیا تھا۔ امید ہے کہ تم اچھی طرح سے میری باتوں کو سمجھ گئی ہوگی۔ اگر نہیں سمجھی تو بھی مجھے کوئی مشکل نہیں ہوگی دوبارہ تمہیں سمجھانے میں، مگر یاد رکھنا اگلی بار میں اس سے بھی برا پیش آؤں گی، اور مجھے اب پرانی دل روز سمجھنے کی کوشش نہ کرنا جو ڈر کر غزان کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ یہ دل روز خود ہر بری نظر رکھنے والے مردوں اور تم جیسی حاسد عورتوں کو اچھے سے سبق سکھا سکتی ہے۔ اپنی چائے خود ڈال لینا کپ میں نے بنا دی ہے، اتنا احسان مانو۔ دل اپنے اور غزان کی چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے کچن سے باہر جاتی بولے، جبکہ صبا بھی تھک اپنے گلے پر ہاتھ رکھتی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ وہ تو دل کو ڈرانے آئی تھی پر منہ کی کھا کر بیٹھی تھی۔ دل روز کے رویے سے صبا اتنا تو جان گئی تھی کہ جتنا وہ سمجھ رہی تھی اتنا آسان نہیں دل روز اور غزان کے درمیان دوریاں لانا، لیکن اسے کسی بھی حال میں غزان چاہیے تھا، اس کی ضد بن چکا تھا وہ، کیونکہ اب اسے دل روز کو نیچا دکھانا تھا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا تھا۔ دل روز کے ان دنوں یونیورسٹی کے پیپر ہو رہے تھے اور آج اس کا لاسٹ پیپر تھا۔
اس کا یونی میں حماد سے سامنا ہوا تھا، مگر وہ اسے اگنور کر کے آگے بڑھ گئے تھے، جبکہ حماد کو اس کا منہ موڑنا برا تو لگا تھا، مگر اتنا بھی نہیں کہ وہ اس کے پیچھے جاتا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی کہ تبھی غزان، جو ابھی کمرے میں آیا تھا، دلروز کے پاس جا کر کھڑا ہوتے اسے پیچھے سے ہگ کر چکا تھا۔ پہلے دلروز کے سر پر بوسہ دیتے، بعد میں اپنی تھوڑی اس کے سر پر ٹکاتے، شیشے میں نظر آتا اس کا اور اپنا عکس دیکھنے لگا۔ غزان کے اچانک سے یوں قریب آنے اور حگ کرنے پر دلروز تو اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا کہ غزان نکاح کے بعد یوں اس کے قریب آیا تھا۔ وہ اسے مناتا رہتا تھا، معافی مانگتا رہتا تھا، مگر کبھی بھی اس نے یہ سب نہیں کیا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے ہٹیں۔ دلروز نے اپنے پیٹ پر بندھے غزان کے ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش کرتے کہا، جبکہ غزان نے اس کے پیٹ سے ہاتھ کھول اس کو کندھوں سے پکڑ اپنی جانب اس کا رخ موڑا تھا۔ اب بس بھی کر دو دلروز، اور کتنا خود سے دور کرو گی مجھے؟ اب بھول بھی جاؤ اپنی ناراضگی، مان جاؤ، بلکہ آج تمہارا لاسٹ پیپر ہے نا، تو آج ہم ڈنر باہر کریں گے اور میں تمہارا انکار بالکل بھی نہیں سنوں گا۔ ہم جا رہے ہیں تو مطلب جا رہے ہیں، غزان نے دلروز سے حق بھرے لہجے میں کہا، جبکہ اب غزان کے بازو دلروز کی کمر کے گرد بندھے ہوئے تھے۔ دیکھے غزان، مجھے، دلروز نے انکار کرنے کے لیے بھی بولنا شروع ہی کیا تھا کہ تبھی اس کی نظر کمر کے آدھ کھلے دروازے پر پڑی، جہاں اسے کسی کی پرچھائی نظر آئی تھی، اور وہ فوراً سمجھ گئی تھی کہ کمرے کے باہر کوئی کھڑا ہو کر ان کی باتیں سن رہا ہے، اور وہ شخص کون تھا یہ بھی وہ بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی۔